بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کے سلسلے کا ایک اردو ناول پاور لینڈ، جس کے مصنف ہیں مظہر کلیم ایم اے، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 5 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش بھی پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ابھی عمران نے پانی کا گلاس ختم کیا ہی تھا کہ ایک ویٹر تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا ڈومنگٹن کی طرف بڑھا، اور اس نے اس سے کوئی بات کی تو ڈومنگٹن ایک جھٹکے سے اٹھا اور پھر تیز قدم اٹھاتا کاؤنٹر کے ساتھ بنے ہوئے پرائیویٹ فون بوتھ میں داخل ہو گیا۔ اس فون بوتھ کا کنیکشن تو کاؤنٹر کے ساتھ ہی تھا، لیکن اسے اس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا کہ اگر کوئی شخص اپنی بات چیت دوسروں کے کانوں سے پنہاں رکھنا چاہتا ہو تو وہ بوتھ میں سے فون کرے۔ بوتھ شیشے کا بنا ہوا تھا، اس لیے ڈومنگٹن اندر کسی کو فون کرتا ہوا عمران کو صاف دکھائی دے رہا تھا۔ عمران خاموش بیٹھا رہا۔ یہ تو اسے معلوم ہو گیا تھا کہ لیڈی ایشلے اور ترمزی ہوٹل میں موجود نہیں ہیں، اور ویٹر کے کہنے کے مطابق ہوٹل ایکریمیا میں ہونے والے خصوصی فنکشن کو دیکھنے گئے ہیں۔ ایک بار تو اس کا ارادہ ہوا کہ وہ ہوٹل ایکریمیا چلا جائے، لیکن پھر وہ یہ سوچ کر رک گیا کہ وہ انہیں تو سرے سے پہچانتا ہی نہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ میک اپ میں ہوں۔ اس لیے اس نے یہی پروگرام بنایا کہ ان کی واپسی تک یہیں انتظار کیا جائے۔ اتنے میں ڈومنگٹن فون بوتھ سے باہر نکل آیا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی کے تاثرات کچھ اور گہرے ہو گئے تھے۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا لفٹ کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ جب لفٹ اوپر چلی گئی تو عمران اپنی جگہ سے اٹھا اور دوسری طرف دوسری لفٹ کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اسے معلوم تھا کہ ڈومنگٹن تیسری منزل پر گیا ہوگا۔ دوسری لفٹ سے جب وہ تیسری منزل پر اترا تو اس نے گیلری کو خالی دیکھا، وہاں کوئی آدمی موجود نہ تھا۔ عمران نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر وہ تیزی سے آگے بڑھا اور کمرہ نمبر 21 کے سامنے سے گزرا۔ دوسرے لمحے وہ چونک پڑا، کیونکہ اس نے کمرے کے اندر کسی کو کراہتے ہوئے سنا تھا، اور ساتھ ہی ہلکے سے دھماکے کی آواز سنائی دی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے کسی کے سر پر چوٹ لگائی گئی ہو۔ عمران تیزی سے آگے بڑھا اور کمرے سے چند قدم کے فاصلے پر موجود ایک بڑے سے ڈرم، جس میں ایک خوبصورت پھولوں والا پودا لگایا ہوا تھا، کے پیچھے ہو گیا۔ اس کی چھٹی حس جاگ پڑی تھی۔ اسی لمحے کمرہ نمبر 21 کا دروازہ کھلا اور ڈومنگٹن تیزی سے باہر نکلا۔ اس نے بڑی تیز نظروں سے ادھر ادھر دیکھا اور ایک بار پھر اندر گھس گیا۔ چند لمحوں بعد وہ دوبارہ باہر آیا تو عمران کے حلق سے ایک طویل سانس نکل گیا۔ اس کے کاندھے پر خاور لدا ہوا تھا۔ خاور کی کن پٹی پر ایک گھومڑ سا ابھرا ہوا تھا اور وہ بے ہوش تھا۔ ڈومنگٹن لفٹ کی طرف بڑھنے کے بجائے تیزی سے بیک ڈور کی طرف بڑھا، جس طرف فائر بریگیڈ کے لیے ایمرجنسی سیڑھیاں نصب تھیں۔ ڈومنگٹن دروازہ کھول کر اندر غائب ہوا تو عمران تیزی سے نکلا اور پھر وہ لفٹ کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اسے معلوم تھا کہ یہ سیڑھیاں ہوٹل کے عقب میں ایک تنگ سی گلی میں اترتی ہیں۔ لفٹ کے ذریعے وہ ہال میں پہنچا اور پھر مین گیٹ سے نکل کر تقریباً بھاگتا ہوا پارکنگ کی طرف بڑھا، اور چند لمحوں بعد اس کی کار بجلی کسی تیزی سے دوڑتی ہوئی ہوٹل کے کمپاؤنڈ سے باہر نکلی اور پچھلی گلی کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ ابھی عمران کی کار گلی کے سرے تک نہ پہنچی تھی کہ سفید رنگ کی ٹویوٹا اس گلی سے باہر نکلی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر ڈومنگٹن موجود تھا۔ عمران نے منہ پھیر لیا اور کار کی رفتار آہستہ کر لی تاکہ ڈومنگٹن اسے پہچان نہ سکے۔ ڈومنگٹن کی کار بائیں طرف مڑ کر تیزی سے آگے بڑھتی چلی گئی۔ عمران بڑی احتیاط سے اس کا تعاقب کر رہا تھا۔ اس نے راستے میں ہی نکلی مونچھیں ہونٹوں پر لگا لی تھیں اور بالوں پر ہاتھ پھیر کر ان کا انداز بدل دیا تھا۔ اب ڈومنگٹن سرسری نظروں سے اسے نہ پہچان سکتا تھا۔ ڈومنگٹن جس انداز میں کار چلا رہا تھا، اس سے صاف ظاہر تھا کہ وہ تعاقب کی طرف سے پوری طرح ہوشیار ہے۔ وہ خوامخواہ مختلف گلیوں اور سڑکوں پر چکراتا پھر رہا تھا، لیکن چونکہ یہ شہر عمران کا اپنا تھا، اس لیے عمران بجائے گلیوں میں اس کے پیچھے گھسنے کے ساتھ والی گلیوں سے ہوتا ہوا اس کے تعاقب میں چلتا رہا، اور پھر ڈومنگٹن کی کار مہربان کالونی کے مین روڈ کی طرف مڑ گئی اور عمران نے ایک طویل سانس لیا، کیونکہ اب وہ سمجھ گیا تھا کہ منزل مقصود آ گئی ہے۔ کیونکہ مہربان کالونی
شہر کی اختتامی کالونی تھی اور اس کے بعد سڑک اور آگے نہ جاتی تھی۔ مہربان کالونی میں خاصی ٹریفک موجود تھی، اس لیے عمران کو کوئی فکر نہ تھی۔ وہ احتیاط سے چلتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا۔ ویسے جس آسانی سے خاور ڈومنگن کے ہتھے چڑھ گیا تھا، اس پر عمران کو بے حد افسوس ہوا تھا، اور اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ خاور کو اس نااہلی کی ایسی سزا دے گا کہ آئندہ کسی کو اس طرح کی نااہلی کی جرت نہ ہو سکے گی۔ ڈومنگن کی کار ایک سفید ماربل کی کوٹھی کے گیٹ پر رکی، اور پھر جب عمران اس کے قریب پہنچا تو اس وقت گیٹ کھلا اور کار اندر بڑھتی چلی گئی۔ عمران کار آگے بڑھائے لے گیا، اور پھر کافی آگے جا کر اس نے کار ایک سائیڈ پر روکی اور نیچے اتر آیا۔ کار کا دروازہ لاک کر کے وہ واپس مڑا اور پھر سائیڈ کی گلی سے ہوتا ہوا اس کوٹھی کے عقب میں پہنچ گیا۔ کوٹھی کی پشت پر دیوار خاصی اونچی تھی اور اس پر بجلی کی تاریں نصب تھیں۔ اس طرح باقاعدہ حفاظت کا انتظام کیا گیا تھا۔ عمران نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر اس کی نظریں ملحقہ کوٹھی کی دیوار پر جم گئیں۔ ملحقہ کوٹھی کی دیوار چھوٹی تھی اور وہاں سے آسانی سے اس کوٹھی میں کودا جا سکتا تھا۔ عمران آگے بڑھا اور پھر ایک ہی جمپ میں وہ ملحقہ کوٹھی کی دیوار پر چڑھ گیا۔ یہ کوٹھی زیر تعمیر تھی اور اس وقت اس کی تعمیر رکی ہوئی تھی، اس لیے وہاں کوئی فرد موجود نہ تھا۔ عمران اس دیوار سے ہوتا ہوا دونوں کوٹھیوں کے درمیان کی دیوار پر آ گیا، اور دوسرے لمحے اس نے اندر پیروں کے بل چھلانگ لگا دی۔ ہلکا سا دھماکہ ہوا اور عمران باڑ کے پیچھے دبک گیا، لیکن چند لمحوں تک جب کوئی رد عمل نہ ہوا تو عمران آہستہ سے آگے بڑھا اور پھر عمارت کی پشت کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ عمارت میں خاموشی طاری تھی، یوں لگتا تھا جیسے وہاں کوئی فرد موجود نہ ہو، لیکن ڈومنگن کی کار عمران کے سامنے اس کوٹھی میں داخل ہوئی تھی۔ عمران سائیڈ میں سے ہوتا ہوا عمارت کے فرنٹ کی طرف بڑھا تو پورچ میں اسے ڈومنگن کی کار کھڑی نظر آ گئی۔ پورچ میں اسے کسی کی آہٹ سی سنائی دی اور عمران چوکنا ہو گیا۔ اس نے بڑی احتیاط سے قدم آگے بڑھایا اور ایک ذیلی ستون کی آڑ میں ہو گیا۔ برآمدے میں ایک لمبا تڑنگا نوجوان ہاتھوں میں سٹین گن اٹھائے کھڑا تھا۔ وہ پوری طرح چوکنا اور ہوشیار نظر آ رہا تھا۔ ہیلو ساتھی، میں نے میڈم اور سر کو فون کر دیا ہے، وہ ابھی یہاں پہنچنے والے ہیں۔ اچانک ڈومنگن نے برآمدے سے نکل کر برآمدے میں کھڑے ہوئے نوجوان سے کہا، بہتر جناب، میں پھاٹک کھول دوں گا، لیکن کوڈ تو پوچھنا ہی ہوگا۔ نوجوان نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، ہاں ہاں ضرور، یہ تو لازمی ہے۔ ڈومنگن نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا اور پھر واپس مڑ گیا۔ عمران الٹے قدموں واپس مڑا اور پھر دوبارہ عمارت کی پشت پر آ گیا۔ دوسرے لمحے وہ پانی کے موٹے پائپ پر چڑھتا ہوا چھت پر پہنچ گیا۔ چھت سے نیچے جانے والی سیڑھیوں کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ عمران سیڑھیاں اترتا ہوا درمیانی منزل میں آیا اور پھر درمیانی بالکنی میں داخل ہو گیا۔ اس نے بالکنی میں موجود ہر کھڑکی سے نیچے جھانکا اور پھر وہ ایک کھڑکی کے پاس رک گیا۔ یہ کھڑکی ایک بڑے سے کمرے میں کھلتی تھی اور کمرے کے درمیان میں ایک کاؤچ نما بیڈ پر خاور لیٹا ہوا تھا اور اس کا جسم رسیوں سے باندھ دیا گیا تھا۔ ساتھ ہی ایک کرسی پر ڈومنگن بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ریوالور تھا اور وہ خاموش بیٹھا خاور کو دیکھ رہا تھا۔ عمران وہیں کھڑکی کے پاس جم گیا۔ اس نے کوٹ کی اندرونی جیب سے اپنا ریوالور نکالا اور پھر کھڑکی کے پٹ کو آہستہ سے دھکیلا۔ پٹ تھوڑا سا کھلتا چلا گیا۔ اب عمران کمرے میں ہونے والی گفتگو بھی آسانی سے سن سکتا تھا اور اندر موجود کسی بھی شخص کا نشانہ بھی لے سکتا تھا۔ لیڈی ایشلے اور ترمزی کمرے میں داخل ہوئے۔ ان کے پیچھے ڈومنگن بڑے مؤدبانہ انداز میں چل رہا تھا۔ وہ دونوں کمرے میں داخل ہوتے ہی خاور کے کاؤچ کے پاس جا کر رک گئے۔ خاصا صحت مند نوجوان ہے، اسے بے ہوش کرنے میں تو خاصی پریشانی ہوئی ہوگی تمہیں، لیڈی ایشلے نے ڈومنگن سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ نہیں میڈم، یہ تو بالکل ہی بودا نکلا ہے۔ یہ راہداری میں ٹہل رہا تھا کہ میں کمرے کے اندر گیا اور پھر دروازے کے پیچھے چھپ کر کھڑا ہو گیا۔ جیسے ہی یہ دروازے کے سامنے آیا، میں نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اسے اندر گھسیٹ لیا اور پھر دوسرے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ریوالور کا دستہ اس کی کن پٹی پر مار دیا، اور یہ بودا تو پہلے ہی وار میں ٹیں ہو گیا۔ ڈومنگن نے بڑے فخریہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، بہت خوب، اب اسے ہوش میں لے آؤ تاکہ اس سے پوچھیں کہ یہ کس کا کارندہ ہے اور یہ X2 کون ہے۔ ترمزی نے بڑے روبدار لہجے میں کہا۔ ڈومنگن ادب سے سر ہلاتا ہوا
آگے بڑھا اور پھر اس نے خاور کو تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ خاور نے خود بخود ہی آنکھیں کھول دیں اور ڈومنگن کا ہاتھ فضا میں ہی اٹھا رہ گیا۔ خوب، بڑے موقع پر ہوش آیا ہے اسے، لیڈی ایشلے نے مسکراتے ہوئے کہا، اور ڈومنگن بھی ہنستا ہوا پیچھے ہٹ گیا۔ خاور بڑی حیرت بھری نظروں سے لیڈی ایشلے، ترمزی اور ڈومنگن کو دیکھ رہا تھا، جیسے اسے یہ سمجھ نہ آ رہی ہو کہ وہ کن لوگوں میں پہنچ گیا ہے۔ پھر اس نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن رسیوں کی وجہ سے وہ اٹھنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ آرام کرو مسٹر خاور، ہم نہیں چاہتے کہ تمہیں زیادہ تکلیف ہو۔ اتنا بتا دو کہ یہ X2 کون ہے اور اس کا حدود اربع کیا ہے؟ لیڈی ایشلے نے مسکراتے ہوئے خاور سے مخاطب ہو کر کہا۔ X2 یہ کیا ہوتا ہے؟ خاور نے بڑے اطمینان بھرے لہجے میں جواب دیا، یہی تو ہم تم سے پوچھنا چاہتے ہیں، اور سنو، ہمارے سامنے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم سچ اگلوانا بھی جانتے ہیں۔ لیڈی ایشلے نے انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ X2 مقامی سیکرٹ سروس کا سربراہ ہے اور میں سیکرٹ سروس کا ممبر ہوں۔ خاور نے یوں جواب دیا جیسے وہ کسی کو انٹرویو دے رہا ہو، اور کھڑکی کے اوپر بیٹھے ہوئے عمران کی آنکھوں میں یک لخت غصے کے چراغ جل اٹھے۔ اسے خاور سے اتنا گر جانے کی کبھی بھی توقع نہ تھی۔ اوہ، تو تم سیکرٹ سروس کے ممبر ہو؟ تمہیں ہماری نگرانی کے لیے X2 نے بھیجا تھا؟ لیڈی ایشلے نے چونکتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر حیرت کے آثار تھے۔ ہاں، اسی نے بھیجا ہے۔ وہ تمہاری تمام نقل و حرکت سے بخوبی آگاہ ہے، اور یہ بھی سن لو کہ اس سے کچھ چھپا نہیں رہ سکتا۔ خاور نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر X2 نے تمہیں کیا حکم دیا تھا؟ ترمزی نے سوال کرتے ہوئے کہا۔ X2 نے کہا تھا کہ میں تم دونوں کی مختلف قومیتی جوڑی کو جلد از جلد اپنے ہیڈ کوارٹر میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ خاور نے بڑے اطمینان بھرے لہجے میں جواب دیا۔ اس کا ہیڈ کوارٹر کہاں ہے؟ ترمزی نے پوچھا۔ اگر تم لوگ میرے ساتھ چلنے کا وعدہ کرو تو میں تمہیں وہاں پہنچا سکتا ہوں۔ خاور نے جواب دیا۔ نہیں، تم اس کا پتہ بتاؤ، ہم خود وہاں پہنچ جائیں گے۔ لیڈی ایشلے نے کہا۔ سوری، اس کا مجھے حکم نہیں ہے۔ خاور نے بڑے اطمینان بھرے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ او، تمہاری یہ جرأت کہ تم ہمارے سامنے انکار کرو؟ تم ہمیں نہیں جانتے، ہمارا تو نام سنتے ہی لوگوں کی زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں۔ لیڈی ایشلے نے کرخت لہجے میں کہا۔ ہو جاتی ہوں گی، خاور نے جواب دیا۔ اس کے لہجے میں گہرا اطمینان تھا۔ ڈومنگن، لیڈی ایشلے نے تیز لہجے میں مڑ کر پیچھے کھڑے ہوئے ڈومنگن سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس میڈم، ڈومنگن نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا۔ اسے بتاؤ کہ ہم کون ہیں؟ لیڈی ایشلے نے غصے سے پیر پٹکتے ہوئے کہا۔ یس میڈم، ڈومنگن نے جواب دیا، اور دوسرے لمحے اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ریوالور بڑی پھرتی سے جیب میں رکھا اور دوسری جیب سے ایک تیز دھار خنجر نکال لیا۔ وہ خنجر ہاتھ میں پکڑے خاور کی طرف بڑھنے لگا۔ خاور اسی طرح اطمینان سے کاؤچ پر لیٹا ہوا اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ڈومنگن کاؤچ کے قریب پہنچ کر رکا، اور دوسرے لمحے اس کا خنجر والا ہاتھ تیزی سے اٹھا۔ خنجر کی نوک کا رخ خاور کی دائیں آنکھ کی طرف تھا، مگر اس سے پہلے کہ خنجر نیچے آتا، خاور کے جسم کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور وہ کاؤچ سمیت بائیں طرف گرا، اور اس کے ساتھ ہی کاؤچ اڑتا ہوا دوسری طرف کھڑے ڈومنگن سے پوری قوت سے ٹکرایا، اور ڈومنگن کاؤچ کی ضرب کھا کر چیختا ہوا پشت کے بل فرش پر جا گرا۔ لیڈی ایشلے اور ترمزی ابھی حیرت کے جھٹکے سے سنبھلے بھی نہ تھے کہ خاور جو رسیوں سے آزاد ہو چکا تھا اڑتا ہوا ان دونوں سے بیک وقت ٹکرایا، اور وہ دونوں ہی چیختے ہوئے پچھلی دیوار سے جا ٹکرائے۔ خاور نے بڑی پھرتی سے کلا بازی کھائی اور دوسرے لمحے فرش سے اٹھتے ہوئے ڈومنگن پر جا گرا۔ اس نے ڈومنگن کا بازو پکڑ کر اسے یوں فضا میں اٹھا لیا جیسے بچہ کسی کھلونے کو اٹھاتا ہے، اور پھر ڈومنگن چیختا ہوا اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے لیڈی ایشلے اور ترمزی دونوں سے جا ٹکرایا، اور وہ تینوں ایک بار پھر فرش پر جا گرے۔ اسی لمحے خاور نے انتہائی پھرتی سے اپنے پیر کو زور سے فرش پر مارا تو اس کے بوٹ کی ٹو سے ایک تیز چھری باہر نکل آئی۔ ڈومنگن نے اس بار جیب سے ریوالور نکالنے کی کوشش کی، مگر خاور کی لات پوری قوت سے حرکت میں آئی اور ڈومنگن کی زبردست چیخ سے کمرہ گونج اٹھا۔ خاور کے بوٹ کی ٹو میں موجود چھری پوری قوت سے ڈومنگن کی شہ رگ میں گھستی چلی گئی تھی۔ خاور نے ایک جھٹکے سے لات واپس کھینچی، مگر اسی لمحے اس کا ستارہ بھی گردش میں آ گیا، کیونکہ ترمزی نے فرش سے ہی اچھل کر چھلانگ لگائی، اور خاور جو اپنی ٹانگ کھینچ رہا تھا
اس کی زد میں آ کر پشت کے بل زمین پر گرا۔ ترمذی عین اس کے اوپر گرا اور ساتھ ہی ترمذی نے پوری قوت سے خاور کی ناک پر ٹکر ماری، لیکن خاور نے دوسرے لمحے اسے واپس اچھال دیا، لیکن اس کی ناک سے خون بہہ نکلا۔ ترمذی کو اچھالتے ہی خاور بجلی کی سی تیزی سے اٹھا، مگر اسی لمحے لیڈی ایشلے نے جیب سے چھوٹا سا ریوالور نکال لیا تھا۔ اس نے خاور پر گولی چلا دی، لیکن خاور ایک لمحہ پہلے اپنی جگہ سے ہٹ چکا تھا اور گولی بالکل اس کے قریب سے ہو کر نکل گئی۔ پھر اس سے پہلے کہ لیڈی ایشلے دوسری گولی چلاتی، خاور نے الٹی کلا بازی کھائی اور اس کا جسم ہوا میں اڑتا ہوا لیڈی ایشلے کی طرف بڑھا۔ لیڈی ایشلے نے پھرتی سے ریوالور کا رخ بدلا۔ وہ شاید اسے فضا میں ہی مار گرانا چاہتی تھی، لیکن خاور تو اس وقت اپنے عروج پر تھا۔ اس کا جسم فضا میں ہی رخ بدل گیا اور اس بار بھی نشانہ خطا گیا، اور خاور کے دونوں پیر فرش سے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے ترمذی کے سینے پر اس زاویے سے پڑے کہ خاور کا باقی جسم بائیں طرف مڑ گیا، جبکہ اس کے پیروں کا رخ دائیں طرف کو ہو گیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ترمذی سینے پر ضرب کھا کر لیڈی ایشلے سے یوں ٹکرایا جیسے گیند دیوار سے ٹکراتی ہے، اور دونوں کے حلق سے چیخیں نکل گئیں۔ لیڈی ایشلے کے سر کی پشت پوری قوت سے پچھلی دیوار سے جا ٹکرائی اور اس کا جسم بے حس و حرکت ہوتا چلا گیا، جبکہ ترمذی منہ کے بل فرش پر گرا، اور خاور نے ضرب لگا کر دونوں ہاتھ فرش پر رکھے اور ایک بار پھر اس کا جسم کلا بازی کھا کر فضا میں لوٹن کبوتر کی طرح پلٹا، اور اس کے دونوں پیر پوری قوت سے منہ کے بل فرش پر پڑے، ترمذی کی پشت پر پڑے، اور اس کے ساتھ ہی خاور کا جسم سیدھا کھڑا ہوتا چلا گیا۔ ترمذی کے منہ سے زبردست چیخ نکلی اور وہ تڑپ کر سیدھا ہوا۔ اسی لمحے خاور نے ایک اور جمپ لگایا اور اس بار اس کے دونوں پیر ترمذی کے سینے پر پڑے، اور ترمذی کی چیخ کے ساتھ ساتھ سانس بھی گھٹتا چلا گیا۔ اس کا جسم خود بخود سیدھا ہوتا چلا گیا۔ اس کے منہ کے کنارے سے خون کی لکیر سی بہہ نکلی۔ اب خاور ایک طرف کھڑا زور زور سے سانس لے رہا تھا۔ اس کے چہرے پر فتح مندی کے آثار موجود تھے۔ ڈومنگٹن ہلاک ہو چکا تھا، جبکہ لیڈی ایشلے بے ہوش پڑی تھی، اور شاید ترمذی بھی ختم ہو چکا تھا۔ ویل ڈن خاور، ویل ڈن، تم نے سارا گلا شکوہ دور کر دیا۔ اچانک کھڑکی میں سے عمران کی آواز سنائی دی، اور خاور عمران کی آواز سنتے ہی بری طرح اچھلا۔ اس کی نظریں فوراً ہی کھڑکی کی طرف اٹھ گئیں، لیکن کھڑکی میں کوئی موجود نہ تھا۔ خاور حیرت سے دوسری کھڑکیوں کی طرف دیکھنے لگا۔ اس نے عمران کی آواز واضح طور پر سنی تھی، لیکن عمران کی شکل اسے نظر نہ آئی۔ وہ یوں سر پر ہاتھ پھیرنے لگا جیسے اسے اپنی دماغی صحت پر شک ہونے لگ گیا ہو۔ اس نے یہی سمجھا کہ مسلسل اٹھک بیٹھک کی وجہ سے اس کے کان بجنے لگے ہوں۔ چنانچہ وہ کمرے کے دروازے کی طرف بڑھا، اور پھر پہلی بار اسے دروازہ دیکھ کر احساس ہوا کہ کمرہ ساؤنڈ پروف ہے، اور اس نے ایک طویل سانس لیا۔ اب اسے خیال آ رہا تھا کہ آخر کسی اور نے مداخلت کیوں نہیں کی۔ خاور تیزی سے پیچھے ہٹا اور اس نے لیڈی ایشلے والا ریوالور اٹھایا اور پھر دوبارہ دروازے کی طرف بڑھا۔ اس نے دروازے کا ہینڈل دبا کر اسے کھینچا تو بھاری دروازہ بے آواز انداز میں کھلتا چلا گیا اور وہ باہر گیلری میں آ گیا۔ یہ گیلری آگے جا کر مڑ گئی تھی۔ خاور ریوالور ہاتھ میں پکڑے آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگا، لیکن ابھی وہ موڑ تک نہ پہنچا تھا کہ اچانک باہر سائلنسر لگے ریوالور کے ہلکے سے کھٹکے کی آواز سنائی دی، اور اس کے ساتھ ہی ایک انسانی چیخ بھی ابھری، اور پھر ایسا دھماکہ ہوا جیسے کوئی نیچے گرا ہو۔ خاور اچھل کر آگے بڑھا اور پھر موڑ مڑتے ہی وہ ٹھٹک گیا۔ دوسرے لمحے اس کے حلق سے ایک طویل سانس نکل گیا۔ سامنے ہاتھ میں سٹین گن سنبھالے عمران کھڑا مسکرا رہا تھا۔ او، تو آپ کی اصلی آواز تھی۔ میں سمجھا کہ میرے کان بجنے لگے ہیں، لیکن آپ یہاں کیسے پہنچ گئے؟ خاور نے مسکراتے ہوئے کہا، میں دراصل تمہاری کارکردگی دیکھنے آیا تھا، اور یقین کرو جو کام تم نے دکھایا ہے اس نے میرا دل خوش کر دیا ہے۔ میری محنت تم پر رائگاں نہیں گئی، ورنہ جس طرح تم آسانی سے اغوا ہو کر آئے تھے، میرا دل چاہتا تھا کہ تمہیں الٹا لٹکا کر گرم پانی میں ڈبکیاں دوں۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، عمران صاحب، ہمارا باس تو ہم سے کام نہیں لیتا، ورنہ ہم بھی ہیں آدمی کام کے۔ خاور نے مسکراتے ہوئے کہا، اس لیے تو کام نہیں لیتا ہوگا، کام کے آدمی سے کام لینا تو بہادری نہیں، ہم جیسے اناڑیوں سے کام لینا ہی اصل بہادری ہے، عمران نے کہا، اور خاور بے اختیار ہنس دیا۔ او، آپ نے تو سارا فلسفہ ہی الٹ دیا۔ خاور نے کہا،
باہر صرف ایک آدمی تھا، اسے میں نے گرا دیا ہے۔ میں نے سوچا کہ خاور تھک گیا ہوگا، اب اس سے زیادہ کام نہ لیا جائے، عمران نے کہا، اور پھر تیزی سے چلتا ہوا اس کمرے کے دروازے کی طرف بڑھا جس میں لیڈی ایشلے، ترمزی اور ڈومنگٹن پڑے ہوئے تھے۔ دروازہ بند تھا۔ عمران نے دروازے کو دھکیلا اور پھر سٹین گن لیے اندر پہنچ گیا۔ خاور اس کے پیچھے تھا، مگر اندر داخل ہوتے ہی ان دونوں کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں۔ بند کمرے میں صرف ڈومنگٹن کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ لیڈی ایشلے اور ترمزی دونوں غائب تھے۔ عمران بے اختیار اپنی کھوپڑی پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ بات واقعی اس کی ریڈی میڈ کھوپڑی سے بالا تر تھی۔ کمرے میں صرف اس دروازے کے علاوہ اور کوئی دروازہ نہ تھا۔ کھڑکیاں اتنی اونچی تھیں کہ وہاں تک بغیر کسی مضبوط سہارے کے کوئی پہنچ نہ سکتا تھا۔ پھر یہ دونوں کہاں غائب ہو گئے؟ یہ کیا ہوا؟ یہ لوگ کہاں گئے؟ خاور کی اٹکتی ہوئی اور حیرت سے لڑکھڑاتی ہوئی آواز نکلی، زمین نگل گئی ہوگی، یا پھر تم جنوں سے لڑتے رہے ہو۔ عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، اور پھر عمران اور خاور دونوں نے کمرے کے فرش اور دیواروں کے ایک ایک چپے کو ٹھونک بجا کر دیکھا کہ شاید کوئی تہہ خانہ یا چور دروازہ ہو، کیونکہ اس کے سوا تو اور کوئی صورت ہی نہ تھی۔ لیکن 1 گھنٹے کی مسلسل کوششوں کے باوجود وہ سوئی برابر بھی رخنا کہیں تلاش نہ کر سکے۔ میرا خیال ہے کہ اب ہمیں جاسوسی چھوڑ کر علم ارواح سیکھ لینا چاہیے، ورنہ یہ مجرم اگر اس طرح روح بن کر نکل جاتے رہے تو ایک دن ہماری روح کو بھی ساتھ لے جائیں گے۔ عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، لیکن عمران صاحب، آخر یہ ہوا کیسے؟ یہ کہاں گئے؟ ہمیں زیادہ سے زیادہ واپس آنے میں چند منٹ لگے ہوں گے۔ خاور نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ علم الارواح سیکھ لیں، پھر پتہ چلے گا۔ آؤ اب بغلیں بجاتے ہوئے فی الحال واپس چلیں۔ عمران نے کہا، لیکن میں X2 کو کیا جواب دوں گا؟ اس نے تو کبھی یقین نہیں کرنا۔ خاور نے کہا، مجھے گواہی میں رکھ لینا، میں حلف لے کر گواہی دوں گا۔ اتنا تو میں کر سکتا ہوں، آگے مانے یا نہ مانے یہ X2 کی مرضی، عمران نے کہا، اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ البتہ اس کی آنکھوں میں الجھن کے شدید ترین تاثرات موجود تھے۔ یہ کیسے ممکن ہے عمران صاحب کہ وہ دونوں اس طرح بند کمرے سے غائب ہو جائیں؟ بلیک زیرو نے یقین نہ آنے والے لہجے میں کہا، لہجے میں حیرت کا عنصر بھی تھا۔ اگر کہو تو باقاعدہ حلف اٹھا کر گواہی دوں؟ عمران نے جھنجھلائے ہوئے لہجے میں جواب دیا، اوہ سوری سر، میرا مقصد آپ کو جھٹلانا نہیں تھا، بلکہ میں تو حیرت کا اظہار کر رہا تھا۔ بلیک زیرو نے معذرت خواہانہ لہجے میں کہا، تم سے زیادہ حیرت میں پہلے ہی خرچ کر چکا ہوں۔ بہرحال وہ آدمی کہاں ہے جسے میرے فلیٹ سے لایا گیا تھا؟ عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا، گیسٹ روم میں موجود ہے، بلیک زیرو نے جواب دیا۔ گیسٹ روم کی سکرین آن کرو، میں اسے چیک کرنا چاہتا ہوں، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور بلیک زیرو خاموشی سے اٹھ کر دیوار پر لگے ہوئے ایک سوئچ بورڈ کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے سوئچ بورڈ کے نچلے حصے میں لگے ہوئے ایک بٹن کو دبایا تو سوئچ بورڈ کسی ڈھکن کی طرح کھلتا چلا گیا۔ اندر دوسرے رنگوں اور مختلف انداز کے سوئچ لگے ہوئے تھے۔ بلیک زیرو نے ایک سوئچ کو آن کیا اور ڈھکن دوبارہ برابر کر دیا۔ پھر وہ دوبارہ اپنی کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ اس بار اس نے میز کے کنارے پر لگا ہوا ایک بٹن آن کیا تو سامنے دیوار پر 20 انچ چوڑی ایک سکرین روشن ہو گئی۔ سکرین پر چند لمحوں تک جھماکے سے ہوتے رہے، پھر ایک کمرے کا منظر ابھر آیا۔ کمرے کے درمیان بوتھم فرش پر بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ اسے اب تک ہوش نہیں آیا؟ عمران کے لہجے میں حیرت تھی۔ میں نے اسے TS کی ڈبل ڈوز دے دی تھی تاکہ یہ ہوش میں آ کر ہنگامہ نہ کرے، بلیک زیرو نے جواب دیا۔ اوہ ٹھیک ہے، چلو اسی طرح صحیح، اسے آپریشن روم میں اٹھا لاؤ، TS کی ڈبل ڈوز کے بعد کام آسان ہو جائے گا، عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، اور بلیک زیرو سر ہلاتا ہوا اٹھ کر کھڑا ہوا۔ سکرین آف کر دوں؟ بلیک زیرو نے پوچھا۔ ہاں آف کر دو، عمران نے کہا، اور پھر وہ خود بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ بے حد الجھا دکھائی دے رہا تھا۔ شاید لیڈی ایشلے اور ترمزی کے اس طرح غائب ہو جانے سے وہ ذہنی طور پر الجھ گیا تھا۔ بلیک زیرو جب دروازے سے باہر نکل کر گیسٹ روم کی طرف بڑھ گیا تو عمران تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا آپریشن روم کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد بلیک زیرو آپریشن روم میں داخل ہوا تو اس کے کاندھوں پر بوتھم لدا ہوا تھا۔ عمران کے اشارے پر اس نے اسے ایک بڑی مشین کے ساتھ منسلک کاؤچ پر لٹا دیا، اور عمران کے ہاتھ تیزی سے حرکت میں آ گئے۔
اس نے مشین کے ساتھ منسلک ایک کنٹوپ ہک سے نکالا اور اسے بوتھم کے سر اور چہرے کے گرد فٹ کر دیا۔ اس کے بعد باقی تاریں بھی اس نے بوتھم کے مختلف اعضاء کے ساتھ لگا دیں۔ اس کے بعد وہ مشین کے ساتھ دیوار میں نصب ایک الماری کی طرف بڑھا۔ اس نے الماری کھول کر اس میں سے انجیکشن سیٹ نکالا۔ ایک سبز رنگ کے محلول سے پر شیشی الماری کے ایک خفیہ خانے سے نکال کر اس نے اسے سرنج میں بھرا اور پھر اسے بوتھم کے بازو میں انجیکٹ کر دیا۔ محلول اور انجیکشن سیٹ واپس الماری میں رکھنے کے بعد وہ کاؤچ کے ساتھ رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا اور اس نے مشین کا آپریشن سوئچ آن کر دیا۔ سوئچ آن ہوتے ہی مشین میں زندگی کی لہر سی دوڑ گئی اور بہت سے چھوٹے بڑے بلب تیزی سے جلنے بجھنے لگے۔ ڈائلوں پر سوئیاں حرکت کرنے لگیں اور مشین کے اوپر نصب ایک بڑی سی سکرین تیز جھماکے کے ساتھ روشن ہو گئی اور اس پر آڑی ترچھی لہریں سی دوڑنے لگیں۔ عمران کی نظریں اپنی کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی پر تھیں۔ بلیک زیرو عمران کے پیچھے خاموش کھڑا تھا۔ وہ اس مشین کے بارے میں اچھی طرح جانتا تھا۔ اس مشین کی مدد سے ٹارگٹ کے لاشعور کو بڑے اطمینان سے کھنگالا جا سکتا تھا۔ چند لمحوں بعد عمران نے ایک طویل سانس لیا اور پھر ایک اور بٹن آن کر دیا۔ اس بٹن کے آن ہوتے ہی مشین میں ہلکی سی گونج پیدا ہوئی اور اس کے ساتھ ہی بوتھم کے جسم کو جھٹکا سا لگا۔ عمران نے مشین کے ایک ہک میں پھنسا ہوا ایریل ٹائپ مائک اتارا اور اسے ہاتھ میں اٹھا کر اس نے اس کی سائیڈ پر لگا ہوا بٹن دبا دیا۔ تمہارا نام؟ عمران نے اسپاٹ لہجے میں کہا اور دوسرے لمحے سکرین پر انگریزی میں بوتھم اینڈریو کے الفاظ ابھرے۔ بوتھم کا شعور سو چکا تھا اور عمران کا رابطہ اب براہ راست اس کے لاشعور سے ہو گیا تھا۔ قومیت؟ عمران نے سوال کیا۔ پرتگش، جواب ملا۔ کس تنظیم سے متعلق ہو؟ عمران مسلسل سوال کیے جا رہا تھا۔ اس کی نظریں اسکرین پر جمی ہوئی تھیں جہاں بوتھم کا لاشعور جواب دے رہا تھا۔ پاور لینڈ، جواب دیا گیا۔ کب سے پاور لینڈ سے متعلق ہو؟ 6 سال سے، جب سے پاور لینڈ قائم ہوئی ہے۔ پاور لینڈ کا ہیڈ کوارٹر کہاں ہے؟ جزائر فن لینڈ کے شمال مشرق میں، بوتھم نے جواب دیا۔ پاور لینڈ کے منصوبے کیا ہیں؟ عمران نے زور دے کر پوچھا۔ پوری دنیا پر حکومت، ایسی حکومت جس میں زوال نہ ہو، جواب دیا گیا، اور عمران نے اس انداز میں سر ہلایا جیسے اسے پہلے سے ہی اس جواب کی توقع تھی۔ اس کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے؟ عمران نے سوال کیا۔ سائنسی برتری کی مدد سے پاور لینڈ کی جدید ترین لیبارٹریوں میں ایسے ہتھیار بنائے جا رہے ہیں جو دنیا کو پاور لینڈ کے قدموں میں گرنے پر مجبور کر دیں گے۔ انتہائی خوفناک اور جدید ترین ہتھیار جن کا تصور بھی تمام دنیا کے سائنسدان نہیں کر سکتے، بوتھم نے جواب دیا۔ پاکیشیائی سائنسدانوں کو اغوا کر کے کہاں پہنچایا گیا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ پاور لینڈ میں، بوتھم نے مختصر سا جواب دیا۔ ان سے کیا کام لیا جائے گا؟ عمران نے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد سوال کیا۔ ایک نیا ہتھیار بنایا جا رہا ہے جسے ای بم کہا جا رہا ہے۔ اس بم کے تیار ہونے کے بعد پاور لینڈ ایک لمحے میں پوری دنیا کے افراد کے ذہن اپنے حق میں تبدیل کر سکتا ہے۔ پوری دنیا اس بم کے استعمال کے بعد پاور لینڈ کی ذہنی غلام بن جائے گی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، بوتھم نے تفصیل سے جواب دیتے ہوئے کہا۔ پاور لینڈ کا مکمل حدود اربا، اس تک پہنچنے کے راستے اور اس کے حفاظتی انتظامات کی تفصیلات بتاؤ، عمران نے سوال کرتے ہوئے کہا۔ پاور لینڈ جزائر فن لینڈ کے شمال مشرق میں ہے، اس تک پہنچنے کا کوئی راستہ نہیں اور یہ ناقابل تسخیر ہے، بوتھم نے جواب دیا۔ تفصیل بتاؤ، عمران نے غصیلے لہجے میں کہا۔ تفصیل صرف ڈائریکٹران کو معلوم ہے اور بس، بوتھم نے جواب دیا۔ تم وہاں کیسے آتے جاتے ہو؟ عمران نے اب دوسرے رخ سے سوال کیا۔ مجھے نہیں معلوم، مجھے تو بس بوتھ میں داخل ہونا ہوتا ہے اور پھر پاور لینڈ آ جاتا ہے، بوتھم نے جواب دیا۔ بوتھ میں داخل ہونا ہوتا ہے، کیا مطلب؟ عمران نے الجھ کر پوچھا۔ فن لینڈ میں بڑے فون بوتھ موجود ہیں جہاں ٹیلی فون کے لیے داخل ہونے کے بعد پاور لینڈ کا آدمی پاور لینڈ کا نام منہ سے ادا کرتا ہے اور اس کے بعد وہ پاور لینڈ میں موجود ہوتا ہے، بوتھم نے جواب دیا۔ پاور لینڈ کا آدمی، کیا مطلب؟ عمران نے تعجب بھرے لہجے میں پوچھا۔ پاور لینڈ کا شہری، صرف وہی ٹرانسمٹ ہو سکتا ہے، اس کے جسم میں ایسی ریز ڈال دی جاتی ہیں دوسرا آدمی ٹرانسمٹ نہیں ہو سکتا، بوتھم نے جواب دیا۔ تو کیا انسان بھی ٹرانسمٹ ہو سکتے ہیں؟ عمران کے چہرے پر حیرت کے واضح آثار موجود تھے۔
ہاں، یہ پاور لینڈ کی خصوصی ایجاد ہے۔ جس طرح آواز ٹرانسمٹ ہو کر ریڈیو اور دوسرے آلات پر سنائی دیتی ہے اور تصویر ٹرانسمٹ ہو کر ٹیلی ویژن پر دکھائی دیتی ہے، اسی طرح انسان بھی بجلی کی لہروں میں تبدیل ہو کر وہاں پہنچ جاتا ہے۔ بوتھم نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، اور عمران یوں سر ہلانے لگا جیسے اب اصل بات اس کی سمجھ میں آئی ہو۔ کیا ان بوتھ سے ہٹ کر بھی ٹرانسمیشن ہو سکتی ہے؟ عمران نے چند لمحوں تک سوچنے کے بعد پوچھا۔